مسائل اور وہ انتظامی مسائل حقدار کے اوپر صرف وہ لوگ کال کر سکتے ہیں جو حقدار ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ ہے کہ ان کا حق جو ہے ان کی دہلیز پر ملے گا۔ اور اس کے بعد جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو انتظامیہ نے بھی اور ادارے نے بھی محنت کے ساتھ کام کیا ہے کہ جو ایک چھوٹے مختلف جگہوں کے اوپر دسترخوان لگتے تھے ان کو اس دفعہ آرگنائز شکل میں گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ کے ساتھ آرگنائز شکل میں ہر تحصیل میں ہر روز تقریباً 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مفت افطاری کیا کریں گے، جو دسترخوان ہے مریم کے مہمان اس کے اوپر، اور اس میں مخیر حضرات جو ہیں انہوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، جس پہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو کل اپریشیٹ بھی کیا تھا۔ اور انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ جو ہیروز ہیں جو رمضان المبارک میں لوگوں کی زندگیوں کے لیے اور اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے بڑھ کر کام کرتے ہیں، ان کو انشاءاللہ سپورٹ بھی کیا جائے گا، ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ صرف اب جو ہے سلمہ بٹ صاحبہ مختلف اور جو ہمارے سہولت بازار ہے یا پرائس کنٹرول ہے اس کے حوالے سے بات کریں گی۔ میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ 40 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپیہ جو نگہبان رمضان کارڈ کی شکل میں ملا ہے، اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی کوڈ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی جا کر یہ 10,000 آپ کے کارڈ میں موجود ہیں، آپ نکلوا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ سروے کے اندر اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکے، ان تک سروے ٹیمیں نہیں پہنچی تھیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ 1000 کے اوپر 1000 کے اوپر جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے چیف منسٹر کی، اس کے اوپر مریم کو بتائیں، اور انشاءاللہ ان کو صرف آئی ڈی کارڈ کا نمبر اپنا دینا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ان کو ان کی جو حق ہے وہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ اور پلیز ذخیرہ اندوزی کرنے کی، منافع خوری کرنے کی، بے جا قیمتیں بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ قوانین پر عمل درآمد کرانا جانتی ہے۔ اس لیے ابھی میں دیکھ رہی تھی سلمہ بٹ صاحبہ کی بھی ایک ویڈیو تھی، بیچاری جا کے ترلے کر رہی تھی ریڑھی والے سے کہ میں کیا کروں، آپ کو جرمانہ کروں، آپ کہتے ہیں غریب کو مار دیا، آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کی بند کریں تو آپ کہتے ہیں کاروبار بند کر دیا۔ کوئی کاروبار بند کرنا نہیں چاہتا آپ کا، لیکن کسی کی زندگی جو ہے اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، اور یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے۔ ادروائز اگر کوئی اس کے اوپر جنہوں نے غلط جو ہے وہ ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کیا تو ان کے خلاف الٹا کارروائی ہوگی۔ پلیز جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے ایسا غلط کام نہیں کرنا تاکہ حقدار کو یہ حق جو ہے رمضان المبارک کا یہ اس تک پہنچ سکے۔ اوور ٹو سلمہ بٹ صاحبہ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے انفارم منسٹر صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے رمضان نگہبان پیکج جو ہے ہمارا اس کا ایک سٹیج سیٹ کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا، جیسے کہ سب جانتے ہیں ہم کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جو اولین ترجیحات میں سے یہ ہے کہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں، کھانے پینے کی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں کو قابو میں رکھنا پورا سال، اور پھر ان کی فراہمی بھی یقینی بنانا، اور کم آمدن والا جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے اس کو اویلیبل کرنا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہم بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے کوئی سالانہ پیپر ہوتا ہے، تو یہ ہماری 11 مہینے کی کاوش اور 11 مہینے کی جو کوشش ہے وہ ایک جانب، اور اس ایک مہینے کے اندر ہم بالکل جت کے اس کی جو ہے وہ تیاری بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو عملی صورت بھی اس کی نظر آتی ہے، اور یہی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے کہ رمضان کے اندر ہم میکسیمم جو سہولت ہے اس کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مین بہت ساری چیزیں رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آلریڈی شیئر کر دی، لیکن جو جیسے اس کی کچھ فگرز جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ میں اضافہ کرتی چلوں۔ جو 40 لاکھ سے زائد تقریباً 42 لاکھ خاندانوں تک 10-10 ہزار روپے کا جو اس دفعہ ATM کارڈ کے ذریعے کارڈ کی شکل میں جو لوگوں کے گھروں میں ان کی دہلیز پہ سہولت پہنچ رہی ہے، دہلیز آپ کے گھر پر، یہی سہولت آپ کی دہلیز پر، یہ جو وزیر اعلیٰ کا مشن ہے اس کے مطابق،
اور اس میں سے 30 لاکھ جو رمضان نگہبان کارڈ ہیں وہ ابھی نئے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. 10 لاکھ کارڈ اس میں وہ شامل کیے گئے جو ہمارے راشن کارڈ تھے, اور جن میں پہلے جس میں دہاڑی دار, مزدور, ستھرا پنجاب کے لیبرز اور بہت سارے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی وہ ہیں, اور ان کو مہینے کا جو 3,000 روپے ملتا تھا وہ اپ گریڈ کر کے اب رمضان کے لیے 10,000 کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کے روزے بھی 18 تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں, تو اس دفعہ ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. اور ہمارا جو مائنورٹی کارڈ تھا 65,000 لوگوں کا, وہ ماہانہ ان کو جو 3,500 روپے ملتے تھے وہ رمضان اس مہینے میں بڑھا کر 10,000 کر دیا گیا ہے. اور ہماری جو بھی منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ جو PSCR کا جو سروے ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کا چناؤ کیا گیا, اس کے اندر بھی جو مسیحی برادری سے جو لوگ شامل تھے ان کو بھی جو ہے 10,000 نگہبان کارڈ جو ہے پہنچایا گیا ہے. کل ملا کر 1,57,000 مسیحی برادری کو بھی یہ نگہبان کارڈ جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز کے جو مزدور تھے ان کے پاس 24,500 کارڈ سے ان کا بھی جو دائرہ کار ہے وہ 3,000 سے بڑھا کر اس مہینے کے لیے 10,000 کر دیا گیا. اس طرح 42 لاکھ گھرانوں تک رمضان نگہبان پیکج پہنچ رہا ہے 42 ارب روپے کی خطی رقم سے. اور اس کے اندر ابھی تک جو ہمارے پاس PITB کا جو ڈیش بورڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے بینیفیشریز ہیں, کتنے کارڈ ڈیلیور ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ ان کیش کرا چکے ہیں, جو لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ جو اس کی فگرز آتے رہتے ہیں. ابھی تک 7 لاکھ سے زائد کارڈز جو ہیں 30 لاکھ میں سے وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں, اور ان 7 لاکھ میں سے 3 لاکھ سے زائد کارڈ اور رمضان المبارک سے پہلے کی یہ رمضان سے پہلے کی بار ہے, اور 10ویں رمضان تک یہ تمام جو ہیں انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے. اور جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ 10 مارچ تک ان کی انکیشمنٹ بھی انشاءاللہ پہنچ چکی ہوگی. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کل ملا کر جو راشن کارڈ ہے 10 لاکھ اور باقی جو 2 لاکھ کارڈز ہیں اور 7 لاکھ یہ, ابھی تک 20 لاکھ کارڈز فال ہو چکے ہیں سسٹم کے اندر جو انکیش کروا سکتے ہیں آج ہی جا کر, ریڈی ٹو انکیش ہیں جو اس وقت سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں انکیشمنٹ سسٹم کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کر جو اس کی انکیش کرانے کا جو نیٹ ورک پورے صوبے میں بچھایا گیا ہے اس میں 20,000 سے زائد ہمارے برانچ لیس بینکنگ کے پوائنٹس ہیں, جس میں HBL کنیکٹ ہے, UBL اومنی ہے, الفا پے ہے, اور اس کے پھر ذیلی جیز کیش اور ایزی پیسہ ہیں جو 20,000 سے زائد پوائنٹس یہ ہیں. اس کے علاوہ 9,200 ATMs موجود ہیں پورے صوبے میں, ان تمام ATM سے یہ جا کر کارڈز یہ کیش کرائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 167 کیمپ سائٹس لگائے گئے ہیں تحصیل کے لیول پر پورے صوبے میں, ان کیمپ سائٹ سے جا کر ان کو کیش کرایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 17,000 سے زائد کریانہ سٹورز پر آلریڈی ہمارے جو راشن کارڈز تھے ان سے جا کر راشن وصول کیا جا سکتا تھا. وہ جو 17,000 پوائنٹس ہیں وہ اس نگہبان کارڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے ہیں. ان 17,000 سے زائد پوائنٹس پر جا کر یہ کارڈ والے لوگ اپنا راشن بھی وصول کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سہولت بازار ہیں جو جن کو اب رمضان بازار میں کنورٹ کیا گیا ہے وہ 74 پوائنٹس ہیں, وہاں پر بھی یہ جو یہ جو نگہبان کارڈز ہیں ان سے جا کر لوگ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں, بائنگ کر سکتے ہیں. اور ہمارے سہولت بازار اور سہولت آن دا گو بازار جو ہیں ان کے اندر ہوم ڈیلیوری, فری ہوم ڈیلیوری ود ان 5 کلومیٹرز ریڈیس کی سہولت موجود ہے. تو جو گھر بیٹھے جو فری جو ہوم ڈیلیوری کروائیں گے لوگ سہولت بازار سے, ان کو ہوم ڈیلیوری کے اوپر بھی مشینز بھیجی جا رہی ہیں کہ وہ نگہبان کارڈ کے ساتھ جو اٹیچ کر دی گئی ہیں کہ گھر بیٹھے بھی وہ نگہبان کارڈ سے سہولت بازاروں کے تھرو شاپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک کمپریہنسو نیٹ ورک بچھایا گیا تاکہ میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور کارڈز جو ہیں وہ انکیش کرائے جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آلریڈی منسٹر صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے جو کارڈ کے جب آپ شاپنگ کریں آپ انکیش کرائیں, کسی پہ بھی کوئی فیس کوئی کٹوتی کچھ نہیں ہے. اور اس کی صورت میں ایک ہماری ہیلپ لائن بھی ہے 0800-234-08000-2345 جس کے اوپر آپ فوراً کمپلین کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے 50 روپے بھی اگر وصول کرتا ہے اور اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ صاحبہ نے آئی جی پولیس کو اس کے علاوہ تمام DPOs کو سخت ہدایت کی ہے کہ فوراً اس پہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز, ہماری پیرا فورس کسی بھی نشاندہی کی صورت میں فوراً اس کے اوپر FIR بھی ہوگی, اریسٹ ہوں گے. اور ہمارے جو 3 برانچ لیس بینکنگ کے لوگ اس میں پرسوں ملوث پائے گئے ان کے اوپر FIR بھی ہوئی اور وہ اریسٹ بھی ہوئے. اور نچلی سطح تک آپ کے پاس کمپلین کی سہولت موجود ہے اور میسر ہے, تو اس سے استفادہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اب دوسری جانب آؤں تو ہمارا جو رمضان سہولت بازار ہے جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام
جس کی آپ نے ایٹ لارج صوبے پورے صوبے بھر میں آپ نے شہریوں کی سطح پر عوام کی سطح پر ہمیشہ سے پذیرائی دیکھی, اور جو پورا سال نوٹیفائڈ ریٹ پہ اشیاء خورونوش لوگوں کو پہنچانے میں, کوالٹی اشیاء جو ہیں اسینشل کموڈیٹیز پہنچانے میں 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں. اور یہ تمام جو رمضان جو سہولت بازار ہے ہمارے, ان کو رمضان سہولت بازار میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس مہینے کے لیے. اور جن اضلاع میں ہمارے پاس ابھی تک رمضان سہولت بازار نہیں تھے, وہاں پہ ٹیمپریری جو رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں. اس میں سے مری, اٹک, کوٹدو, رحیم یار خان, ننکانہ صاحب, جیلم, بھاول نگر, اٹک, چیچا وطنی اور منڈی بھاؤدین, یہاں پر 11 ٹیمپرری رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں. اور کل ملا کر یہ 74 رمضان بازار ہیں, اور اس کے تمام ڈسٹرکٹ کورز ہیں پورے صوبے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ 15 ہمارے سہولت آن دا گو لاہور ڈویژن کے اندر چل رہے ہیں. یہ تمام بازاروں میں اس دفعہ رمضان کے حوالے سے جو اس کو فوکس کیا گیا ہے, تمام جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں وہ 10 to 15% ڈی سی نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی کم قیمت پر پورا رمضان جو ہے وہ دستیاب رکھیں گی چیزیں, جس میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا جو کہ سبز رنگ کا ہے, وہ اس کی جو سرکاری قیمت نوٹیفائڈ جو آلریڈی سبسڈائز قیمت ہے وہ 905 روپے ہے اوپن مارکیٹ میں 10 کلو کی, وہ یہ رمضان سہولت بازاروں میں 850 روپے کا ملے گا 10 کلو کا تھیلا جو سبز رنگ کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چینی جو کہ اوپن مارکیٹ میں 160 روپے تک مل رہی ہے, رمضان سہولت بازاروں میں 140 روپے کی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو گھی ہے, جو کہ اے کیٹیگری کی جو گھی کی ہیں برانڈز ہیں, ان میں 16 روپے فی کلو گھی پہ کمی ہوگی سہولت بازاروں میں, رمضان بازاروں میں. اور جو بی اور سی کیٹیگری کے گھی ہیں ان میں 10 روپے فی کلو جو ہے وہ کمی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو مرغی کا گوشت ہے اس میں رمضان سہولت بازاروں میں 15 روپے فی کلو کم پہ مل رہا ہوگا. انڈے جو ہیں 10 روپے فی درجن کم پہ ان بازاروں میں مل رہے ہوں گے. اور سبزیاں, پھل اور دالیں جو ہیں 7 سے 10% کم ریٹ پر یہاں پر میسر ہوں گی پورا مہینہ. اور یہ ہمارے جو, اور ساتھ میں 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر فری ڈیلیوری بھی دی, جو ہوم ڈیلیوری بھی ہوگی. ساتھ میں ہمارے سہولت بازاروں کے لیے کنٹرول روم بھی جو اس وقت فعال ہے. پورے صوبے کے سہولت بازار ہمارے کنٹرول روم سے لمحہ بہ لمحہ 24 گھنٹے مانیٹر ہو رہے ہیں. کسی بھی شکایت, اور یہاں پہ کمپلین آفیسز بھی اور سیلز بھی بنا دیے گئے ہیں, کسی بھی کمپلین کے صورت میں فوری ازالہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں, جو آٹا ہے, آٹا جو ہمارا 10 کلو والا تھیلا جو سبز رنگ کے ہیں, وہ پورے صوبے کے اندر اس کے ایکسٹرا پوائنٹس 10,000 شاپس کے علاوہ وہ 1550 تقریباً ایکسٹرا پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پہ یہ آٹا میسر لایا گیا رمضان کے لیے, جو تحصیل لیول تک نیچے تک ایک جال بچھایا گیا ہے. ہم لوگ ہر روز نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر جو 10 کلو والا سبز رنگ کا تھیلا ہے آٹے کا, 15 لاکھ تھیلے روز مارکیٹ میں ہم بھیج رہے ہیں, میک شور کر رہے ہیں. اور پورے جو صوبے میں اس کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا گیا. اس کے بعد آلریڈی رمضان دسترخوان کے حوالے سے منسٹر صاحبہ نے بتا دیا, 152 تحصیلوں میں ہم جو ہے ہمارے 350 سے زائد فلنتھراپسٹ ابھی تک ہمارے پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ پہ خود کو رجسٹر کر چکے ہیں. اور اس کا یہ رجسٹریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, یا کہیں اور پہ جو تحصیل لیول پہ جو مین پوائنٹس ہوں گے, وہاں پہ مخیر حضرات کی کلیبریشن کے ساتھ جو یہ دسترخوان لگیں گے. اور 152 تحصیلیں ہیں جہاں پر یہ لازمی لگ رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان کے حوالے سے جو کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں, جس کے اندر ڈی سی اوز ہیں, ڈی پی اوز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, لائف اسٹاک کے ممبرز ہیں, ای اے ڈی اے ہیں, اور ہماری جو تاجر تنظیمیں ایسوسیشنز ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں, تاکہ منڈیوں کے لیول پہ طلب رسد کو پورا کرنے کے لیے اور ترسیل بنانے کے لیے, سپلائی چین کو مینیج کرنے کے لیے اور کنفرم کرنے کے لیے ہماری کمیٹیاں 24 گھنٹے چوکنا ہوں گی. ہماری تمام منڈیوں کے اندر آکشن کے اوپر آکشن مانیٹرنگ کے لیے اسپیشل جو ہیں لوگ جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں, تاکہ منڈیوں کے اندر سے آکشن کی قیمت میں کوئی ڈسٹورشن نہ آئے اور کوئی انفلیشن نہ آئے, اور وہاں پہ پروفیٹیرنگ کو جو ہے وہ روکا جا سکے. یہ ہم منڈی کے لیول پہ بالکل انشور کریں گے. اوپن مارکیٹ کے اندر ہماری جو پیرا فورس ہے, ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, ہماری ضلعی انتظامیہ ہے, ہمارا فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو کام کر رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو اے ایف سیز اور ڈی ایف سیز ہیں ان کو بھی رمضان کے لیے فوکس کر دیا گیا ہے کہ وہ اسپاٹ پرائس چیکنگ کے لیے اور تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کے لیے وہ یہ فرائض انجام دے رہے ہوں گے. فوڈ اتھارٹی کے فٹ پرنٹس پورے صوبے کے اندر ہیں. فوڈ اتھارٹی کے بھی جو عملہ ہے وہ رمضان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اسپاٹ پرائس کو چیک کرنے کے لیے کام کر رہا ہو. اور اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کل 2 ٹوک ایک اعلان کیا کہ جو لوگ پروفیٹیرنگ کر رہے ہوں گے اور جو لوگ بازاروں میں ریٹیل کے اوپر مہنگائی کر رہے ہوں گے, منافع خوری کر رہے ہوں گے,
کم از کم بھی 3 دن دکان سیل رہے گی جو پکڑا گیا, اور اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کنٹرول روم ہے, ہمارا فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا بھی کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے. تمام اضلاع کے اندر ضلعی سطح پر ڈی سیز نے بھی رمضان کنٹرول روم جو ہیں وہ فعال کر دیے ہیں. ہمارے سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے جو 18 اضلاع میں موجود ہے, ان سب کے ساتھ ہمارے جو کنٹرول روم ہیں وہ لنک کر دیے گئے ہیں تاکہ حفاظت, امن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم انشور کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پوری دنیا میں, یو اے ای میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, آپ سعودی عرب میں دیکھیں, ہمیشہ رمضان سے پہلے, ایسٹر سے پہلے, کرسمس سے پہلے, نیو ایئر سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بہت سستی کر دی جاتی ہیں اور ان کی قیمتیں نیچے آتی ہیں. جس کے برعکس انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہر چیز کی جو قیمت ہے اس کو اضافی کرنا پتہ نہیں کیوں مارکیٹ میں فرض سمجھ لیا جاتا ہے, اور شاید وہ پورے سال کا کاروبار ایک طرف, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں جت کے ایک مہینے میں سارا سال کا پروفٹ جو ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے. یہ ایک سائیکی ہے, یہ سوچ ہے جس کے ساتھ ہمیں فائٹ کرنا پڑا ہے, اور اس کو ہمیں اویئرنیس کے تھرو, ڈیٹرنس کے تھرو, اور ہمیں بہت ساری چیزیں کر کے ملٹیپل ایکشن کے تھرو ہم اس کو نمٹنے کی اور چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کی ایک ہم نے کوشش کی کہ جو رمضان بچت فیسٹیول ہم نے لاہور میں کیا, ایک جیلانی پارک میں 3 دن کا ویکینڈ تھا, جمعہ ہفتہ اتوار پہ میکسیمم لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, بائنگ کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ 3 دن میں ہمیں اس کا اتنا ہیوج رسپانس ملا. آپ سب وہاں پہ موجود تھے, آپ نے کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھایا. 3 دن میں لاہور کے 3 لاکھ شہریوں نے اس کو وزٹ کیا, اور اس پہ 17 کروڑ روپے کی جو ہے رمضان شاپنگ کی گئی, جو 20% فلیٹ ڈسکاؤنٹ تھا. 3.5 کروڑ کی سبسڈی 3 دنوں میں جو ہے لاہور میں وہ ویکینڈ پہ اس کو کام ممکن بنایا گیا. یہ وہ ہماری وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے, اور یہ وہ جو رمضان کے حوالے سے, رمضان نگہبان اور احساس کے حوالے سے جو ہماری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے آتے رہیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے شکریہ. میڈم یہ بڑی صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور اڈیالہ جیل جو کہ پنجاب حکومت کے اندر آتی ہے, اور کل پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ روڈ کھلوانے پڑ گئے, تو یہ کیا انسائٹ چل رہا ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے شیطان بھی بند ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں. سو اب ہم جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے پوری گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا خاص طور پر, وہ رمضان المبارک کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے. ابھی تک کسی بھی صوبے سے آپ نے نہ کوئی تیاری دیکھی ہے, نہ آپ نے کوئی, اب میرا خیال ہے اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد شاید مطلب کچھ شروع ہو جائے, چلے وہاں بھی لوگوں کا بھلا ہو جائے تو بہت اچھی بات. آپ پھر اڈیالہ لے کے آگے بیچ میں سے. بھائی جان مطلب بات یہ ہے کہ کئی دفعہ وہاں سے مختلف سٹوریاں, ان کو عادت ہے, وہ یاد ہے آپ کو جب وہ گھر میں تھے وہ تب بھی کہتے تھے مجھے زہر دے دیا جائے گا. تو میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ گھر میں تو آپ کے مطلب گھر والے ہی ہوتے ہیں, آپ کو زہر کون دے گا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے جیل میں کہا کہ جی وہ جان کو خطرہ ہے, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. پھر وہ بتایا گیا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر اب وہ سب سے پاکستان کا اس وقت اولین مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے تو یہ بھی گزارش کی ہے کہ ان کے جو کمرے میں گھڑی لگی ہوئی ہے اس کا وہ سائز ہی بڑا کر دیں, بڑی والی وہ جو ہے وہ ایک گھڑیال لگا دیں جس سے ان کو سوئیاں بھی دکھنے لگ جائیں. ویسے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں, میرے سے زیادہ نظر اچھی ہے ان کی, ان دا ایج آف 75. اور ان کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس کا باقاعدہ ان کا دن میں 2 دفعہ چیک اپ بھی ہوتا ہے. وہ ماشاءاللہ اچھی خوراک بھی استعمال کرتے ہیں, واک بھی کرتے ہیں, جم بھی کرتے ہیں. اور یہ آنکھ کو مسئلہ ہو جائے, کان کو مسئلہ ہو جائے, دانت کو مسئلہ ہو جائے, یہ تو ظاہر ہے پھر زندگی میں انسان کے ساتھ چلے رہتے ہیں. لیکن ان کی صحت کے حوالے سے نہ کوئی لاپرواہی پہلے کی گئی ہے, نہ کوئی آگے کی جا سکے گی. اور راستوں کی جہاں تک بات ہے, افسوس کا اور شرم کا مقام یہ ہے کہ کسی اور صوبے میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو بہت سارے یہاں پر ملکہ جذبات بن کے نکل آتے ہیں لوگ. اب اس وقت ایمبولینسز کے اندر لوگ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لوگ مر رہے تھے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی, سب جو ہے وہ نیپال گئے ہوئے تھے. اور اب کل ہائی کورٹ کو خود انٹروین کرنا پڑا, اور انٹروین کر کے ان کو یہ رستے کھلوانے پڑے. سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ملا, یا اس سے خیبر پختونخوا کو جو ہے جہاں پہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے ان کو جو ہے وہ رستے بند کر کے ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب تو میں نے ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے, اور ختم کرنے کا وہ اعلان کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل رپورٹ, چیا سیڈ سے لے کر اور دیسی گھی اور مٹن کے قیمے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ رپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے. اور
گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ تو بلکہ اس کے اوپر کلیئر ہے، چیف منسٹر صاحبہ خود بھی کہہ چکی ہیں، وہ جو ہے وہ جس قسم کا بھی کھانا کھانا چاہیں ہمیں خوشی ہوگی اور ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں، لیکن لوگوں کو تکلیف دینا اور اپنے ہی صوبے میں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ لوگوں کو ایڑیاں رگڑ کے سڑکوں پہ مرنے چھوڑ دینا میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ اچھا میڈم، اسی سے جڑا سوال ہے کہ دنیا دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھارتی کپتان ہوں یا باقی جو ہمارے وہ ہیں، ان کو اپنے ایک کرکٹر ساتھی کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ کرکٹر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان تھا اور جب وہ لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا خود، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ کے اوپر جب پیرول پہ رہا ہوئے ہیں میاں صاحب، ان کی ایک تصویر کو باقاعدہ شو کر کے جو تمسخر اڑایا گیا تھا، اس وقت یہ سارے جو کپتان ہیں اور یہ کھلاڑی ہیں، تب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ سپورٹسمن سپرٹ نہیں ہے، کہ اگر آپ کو ایک اللہ پاک نے ایک مقام پہ پہنچا دیا ہے تو آپ کو اس وقت یہ سب چپ تھے. اور آج جو ہے وہ ایک آنکھ کا مسئلہ کیا ہوا، میری تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ وہ زندگی کو خطرہ کیسے ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنا آتا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا، پکڑے بھی گئے ہیں کہ 6/9 اور 6/6 بھائی آنکھیں 75 سال کی عمر میں چند لوگوں کی ہوتی ہوں گی، خوش قسمت ہیں وہ، اپنی صحت کا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بہت اچھا ہیں تو ان کی صحت اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر ایشو بنا دینا جان کو خطرہ. میں تو کہہ رہی ہوں ایسی سٹوریاں آج سے نہیں، وہ جب گھر میں تھے تب بھی کہتے تھے مجھے زہر دے دیا جائے گا. اب اس کے بندہ کیا ہی کر سکتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، اب گھر میں ان کو کون مارے گا، یہ تو اس کا سوال کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا. سو یہ اچھا ہوتا، یہ انسانی حقوق ہمارے کرکٹر صاحبان کو اس وقت بھی نظر آئے ہوتے جب وہ ایک فیشسٹ حکمران بنا ہوا تھا، جب وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہر حد تک جا رہا تھا، جب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا میں AC اترواؤں گا، اور یہ جاننے کے باوجود اور وہ لسٹ رکھ کے ہو اس کو تو یہ بھی بیماری ہے، اس کو یہ بھی بیماری. میں تو سوچتا ہوں یہ چلتا کیسے ہے؟ اس وقت کے کرکٹر جو ہیں ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے؟ اور آج جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ دنیا میں شاید کوئی اور ایشو نہیں رہا کہ جی ایک آنکھ کو کچھ ہو گیا اور وہ آنکھ بھی ٹھیک ہے. بات تو یہ کہ یا تو واقعی آنکھ کو کچھ ہوا ہوتا، گھڑی کی سوئیاں دیکھنے کا معاملہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. شکر ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، چونکہ شیطان ہم قید کر رہے ہیں. ہاں سب پہ دیکھیں، ان کو تو ایکسٹرا آرڈنری لیوریج مل رہا ہے ہر چیز کا، لیکن قانون کے مطابق جو ان کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اچھا منسٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جی آپ لے لیں. اچھا میڈم، والی PTI کو گھڑیاں تو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی دیکھی ہے تو ان کی آنکھ میں بہتری مزید آئے گی، وہ ایک ٹانکا لگانے والی سوئی ہوتی ہے وہ کب نظر آئے گی؟ دیکھیں گھڑی کے ساتھ ویسے بھی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پاکستان میں تو جب گھڑی کی بات ہوگی عمران خان صاحب ویسے ہی یاد آتے ہیں سب کو. سو ان کو وہ گھڑی جو ہے جو وقت بتاتی ہے وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کرے ان کو وہ گھڑی بھی نظر آ جائے کہ جو پاکستان کے لیے اچھے حالات اور اچھی جو ہے وہ معاملات کی بات کرتی ہو. ابھی مجھے پتا چلا کہ میں نے دیکھا ہے جی سہیل آفریدی صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں وہ، اور اس کے اوپر انہوں نے لڑنا ہے اس فورس کے ساتھ. اب یہ اس ملک کے اندر ایک اور انارکی پیدا کرنے کا پروگرام ہے. بندہ پوچھے رہائی فورس کیا کرے گی؟ یہ اڈیالہ پہ جا کے حملہ کر دے گی؟ یہ کیسے رہائی کرائے گی عمران خان کی؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوری ٹریننگ ہوگی اور ٹریننگ کے بعد وہ لڑیں گے. تو یہ جو ریاست سے بار بار لڑنے کا ان کو شوق ہے نا، وہ کئی دفعہ یہ بھگت چکے ہیں لیکن یہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. اور پھر وہ میں انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ اب وہ کل بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں سے یہ بات کی گئی یا نہیں کی گئی، بہرحال وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بیان آیا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، موومنٹ شروع کرو. افریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پیغام آ گیا ہے کہ مجھے رہائی کی موومنٹ شروع کرنی ہے. تو پھر اگر اس کا مطلب تو پھر درست ہے نا، حکومت ٹھیک ہی کہتی ہے کہ وہاں سے جب بھی آئے گا فساد کا، انارکی کا، ریاست سے لڑنے کا پروگرام. آپ بائی دا وے کل بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، پولیس والے مارے گئے ہیں.
آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو صوبے میں اتنے مسائل ہیں، اس کے باوجود ان کو کیا کرنا ہے جو ان کو رہائی فورس، تو یہ فورسیں اور بھی انہوں نے فورسز بنائی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کا رزلٹ دیکھ لیا تھا، مزید بھی دیکھ لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سما کے پروگرام میں علی امین گنگا پور نے کہا کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی اتنی شاید پی ٹی آئی میں سے بھی کسی نے بانی کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی. اور کل انہوں نے کہا کہ میں ڈیل والے کسی معاملے میں نہیں ہوں، باقی فیسیلیٹیشن کے جو معاملات ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں. آج رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیل کرنا نہیں چاہ رہے. نہیں کرنا نہیں چاہ رہے، یا جن شرطوں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی، لیکن پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے نہیں کھڑا. ٹھیک ہے جی، این آر او چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کنسرن بڑا کلیئر ہے کہ جو کچھ اس شخص نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تھا، جس فرعونیت کی آخری سٹیج پہ یہ شخص تھا، جتنی تکلیف یہ لوگوں کو پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچائی، لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا. یہ میری پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. ان کو جتنی فیسلٹیز جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں اس سے بھی زیادہ دینی چاہیے. پورے یہ ایک کیس اسٹڈی ہوگا، ضرور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو جتنی فیسلٹیز ملی ہیں کیا اس سے پہلے کسی کو ملی ہیں نہیں ملی ہیں، اور جس طرح یہ رول کر رہے ہیں اپنے بیرک کے اندر، وہ کسی اور کو جو ہے وہ یہ موقع ملا تھا نہیں ملا تھا. تو یہ اپنے کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ کروا کے اپنی جو سزا ہے اس کو یہ جو ہے وہ مکمل کر کے یہ باہر آئیں. بہت اچھی بات ہے، سیاست کریں اگر سیاست کرنی ہے، لیکن اگر سیاست کی آڑ میں پھر دہشت گردی کرنی ہے، پھر ریاست پہ یلغار کرنی ہے، پھر فساد کرنا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم پہ رابطے جاری ہیں، کیا نون لیگ اس ترمیم پہ راضی ہے؟ اور مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. اچھا میم یہ بتائیے کہ جو عمران خان آپ نے پہلے بھی بتا دیا کہتے تھے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، کیا وہ ڈیل چاہ رہے ہیں کہیں پہ؟ وہ بہت کچھ چاہ رہے ہیں بھائی، وہ بہت کچھ چاہ رہے ہیں، ان کی سن کوئی نہیں رہا. شکریہ. رمضان کے اور اس ٹائم حالات یہ ہیں کہ گراؤنڈ پر ریالٹی یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہوگی، پھل غریب کی پہنچ سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے، سبزیاں مہنگی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. آپ بتا رہی ہیں میڈم کہ ہم 3 دن کے لیے دکان سیل کر دیں گے. پیرا فورس پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، ان کی بے شمار شکایات ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، زبردستی تنگ کرتے ہیں، ان کا کوئی موازنہ کوئی حساب نہیں کیا جاتا. تو اس پر جو ہے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ آپ مزید ان کو پاورفل کر کے مزید وہ غریب کے کاروبار کو تباہ کریں؟ جی آلریڈی اس پہ بات ہو چکی، شاید آپ آئے تھوڑے تاخیر سے. اس میں یہ تھا کہ جو ہماری پیرا فورس ہے ہم اس کی انٹرنل جو ہے آڈٹ ہمیشہ کرتے ہیں. ہمیں جہاں سے بھی شکایت آئیں ہم نے اپنے 25 سے زائد جو انفورسمنٹ آفیسرز ہیں ان کو سسپینڈ بھی کیا شکایات پہ، مختلف شکایات پہ اور کسی بھی ناروا سلوک کے اوپر. لیکن جہاں تک بات رہی پیرا فورس کے آپریشن کی اور اس کے کام کرنے کی، تو وہ تو کرے گی. اور جب آپ دیکھیں ایک جانب آپ کا سوال کے اندر ہی 2 باتیں موجود ہیں. آپ نے خود کہا کہ سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پھلوں کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ پیرا پکڑ کیوں رہی ہے. تو پھر جو لوگ غریب کی پہنچ سے سبزی بھی دور لے جائیں، پھل بھی دور لے جائیں، رمضان کے اندر آلو پیاز ٹماٹر بھی کھانے کے قابل نہ چھوڑیں، اور پھر ان کو ہم جا کے پکڑ دکڑ بھی نہ کریں، ان کو پوچھ گچھ بھی نہ کریں، ان کو روکیں بھی نہ، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. دوسری جانب ایکشن جی جائز ہی ایکشن ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جائز ایکشن ہی جو ہے وہی کیا جاتا ہے. اور کبھی 100 جائز ایکشن میں کوئی ایک آدھی کو غلطی نکل آئے وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو اسپیئر نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے اوپر بھی ہمارا اپنا عمل جاری ہے کہ ہم اس کو بھی روکتے ہیں، اس کو یقینی بناتے ہیں. دوسری جانب ہماری پیرا فورس ہو، ہماری ضلع انتظامیہ ہو، ہمارے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہوں، میں نے پہلے کہا کہ ہماری فوڈ اتھارٹی کے لوگ ہوں، ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اے ایف سی ڈی ایف سی ہوں، ہمارا فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے اپنا عملہ ہو. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے. آج سے آپ کو سب بازاروں میں نظر بھی آئیں گے، ان کی پریزنس بھی ہوگی. ہم ڈیٹرنٹس بھی قائم آج سے نہیں 1 ہفتے سے جا رہے ہیں، لیکن آج سے مراد ہے 1 ہفتے سے زیادہ، یہ پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے. کیونکہ رمضان سے پہلے 1 ہفتہ جو ہوتا ہے اس میں پرائسز ہائی ہوتی ہیں. آپ تو آج یہ ذکر کریں، پچھلا اس کا مطلب ہے کہ پچھلا 1 ہفتہ پورا جمعہ ہفتہ اتوار امیجیٹ پہلے جو تھا الحمدللہ ویکینڈ کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کوئی اس طرح کی کوئی شکایات آ رہی ہیں اس کا فوری
ازالہ بھی کیا جائے گا, صد باب بھی کیا جائے گا, اور پورے رمضان کے اندر تھرو آؤٹ دا رمضان ٹل لوگ عید کی شاپنگ نہیں کر لیتے, ایک دن بھی ان میں سے جتنے بھی آپ سے ادارے ذکر کیے کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا. علامہ صاحبہ, سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے کمنٹ کیا ہے, پنجاب گورنمنٹ کو لے کر ایک جہاز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے ارب کا, یا اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا کوئی رد عمل آیا, کیا وہ جہاز پنجاب گورنمنٹ نے خریدا ہے تو اس کی مالیت کتنی ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں, اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے, اور یہ ایک مطلب فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے, اور یہ اسی کی ایک جو ہے وہ کڑی ہے. ابھی اس پر جو معاملات ہیں وہ حتمی جیسے ہی ہوں گے, میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری مطلب بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے. اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے بہت سارے ویسے معاملات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں, بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی